بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص شبہ کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ کے قریب چر رہا ہو، جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں بھی یہی حقیقت ظاہر ہو گئی کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں۔ ایسی چیزیں ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے، جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو انسان جن سے آگاہ نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں انسان کے دین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قربت کے معاملات کو خراب کر دیتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان پر ان شبہ والی چیزوں کی حقیقت کو آشکار کر دے۔ تو اسی کے لیے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں جو کشف کے متعلق تھی، اس میں نے آپ کو حجابات ظلمانیہ اور حجابات نورانیہ کے متعلق آگاہ کیا تھا کہ حجابات ظلمانیہ جو ہے وہ تو بالکل واضح ہیں، وہ تو اللہ کے معاملات ایسے ہیں جو ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور ان کے قریب نہیں جانا، یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ لیکن حجابات نورانیہ، ان کے متعلق انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا وہ اللہ سے دور ہو گیا، کیا اس کے اور اللہ کے قربت کے معاملات میں کہیں دوری پیدا ہو گئی۔ وہ تو خود کو اللہ کے قریب ہی محسوس کرتا ہے اور پھر وہ اسی میں مبتلا ہو کے اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو کسی ایسے شخص کی صحبت، ایسے صاحب دل، صاحب فقر کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے نفس کے جانور کی قربانی کرنے میں مدد دے اور اس کے حقیقی رہنما کو زندہ کرنے میں مدد دے، تاکہ اس کو ان شبہ کی چیزوں کے متعلق آگاہی مل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنما کے متعلق اس حدیث مبارکہ کے آخر میں کیا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جان لو بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسے ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن ہی سنور جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اب آپ نے یہاں پر اس حقیقت کو آشکار فرمایا کہ دیکھو، انسان کی روح کا جو قلب ہے، جو روح کے اوپر وہ اصل حقیقی پوائنٹ ہے جس سے اللہ کا نور داخل ہوتا ہے، وہی اصل میں اس کو قلب کہتے ہیں، کہ اگر وہ روشن ہو گیا، اگر وہ درست ہو گیا اور تمہاری روح کے معاملات بہتر ہو گئے، تو پھر تمہارا جو دل ہے وہ کیونکہ اس کی قربت میں ہے تو وہ بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ہمسائیگی میں ہے، اللہ کا نور اس پر آئے گا، تو جو ہمسائیگی میں جو جسم ظاہر کا دل ہے یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور جسم ظاہر کا دل جو ہے یہ وہ ٹکڑا ہے جو آپ کے پورے بدن کو خون مہیا کرتا ہے۔ پورے بدن تک خون پہنچانا اسی کا کام ہے۔ اگر یہ پاک ہوگا تو اس کے اندر آنے والا خون بھی پاک ہوتا جائے گا، اور پاک خون جسم کے جس عضو کو پہنچے گا
اس کو پاک کرتا جائے گا۔ اگر یہ پاک خون انسان کے دماغ کو پہنچے گا تو مثبت اور اچھی سوچوں کو پروان چڑھائے گا۔ اگر پاک خون آنکھوں کو پہنچے گا تو آنکھوں کو حیا والا بنائے گا۔ اگر پاک خون زبان کو پہنچے گا تو اس کو لغو باتوں سے محفوظ رکھے گا، اور اس زبان سے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ہوگی۔ اور اگر یہی خون کانوں کو جائے گا تو یہ مثبت باتوں کو سنیں گے اور منفی باتوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیں گے۔ الغرض یہ پاک خون وجود کے جس حصے میں جاتا جائے گا اس کو پاک کرتا جائے گا۔ ہاتھوں میں جائے گا، ہاتھ اچھائی میں مشغول ہوں گے۔ پاؤں کو جائے گا، پاؤں اچھائی میں مشغول ہوں گے۔ تو لہٰذا اس پاک یعنی کہ انسان کے اندر کا جو رہنما ہے وہ انسان کا قلب ہے، روح کا قلب۔ جب وہ پاک ہو گیا تو پھر آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اور پھر انسان کے وجود کے اندر پاکی آئے گی، نفس کمزور ہو جائے گا اور روح طاقت میں آئے گی، اور انسان کا سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس تک آپ نے بات پہنچائی اگر اس نے عمل کر لیا اور آپ عمل نہ بھی کر سکے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے عمل کے نور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما دے، تو اس طریقے سے آپ بھی حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔